اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ تجھے اسلاف سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اسلاف سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ محترم احباب، آج کی یہ پروقار کانفرنس جو کہ 14 اگست کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، میں آپ کے سامنے اپنے مختصر سے وقت میں نظریہ پاکستان کے اوپر بات کروں گا کہ نظریہ پاکستان وہ نظریہ تھا کہ جس نے دنیا کی سب سے بڑی تحریک کو برپا کیا۔ یہ وہ نظریہ تھا کہ جس نے ہندوستان کے 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑیں اور پاکستان کی طرف ہجرت کریں۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ کہ جن کے گھر ہندوستان میں موجود تھے، کہ جن کے کاروبار ہندوستان میں موجود تھے، کہ جو وہاں اپنی زندگیوں کو گزار سکتے تھے، مگر وہ چلتے ہیں اپنی خاندانوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس خاندان میں بچے بھی ہیں، ان کی خواتین بھی ہیں، اور پتہ نہیں ہے رستے میں کیا بنے گا۔ ہندو رستے میں ملتا ہے، سکھ ملتا ہے، شہید ہو کے پاکستان پہنچتے ہیں، ہماری لاشیں پاکستان پہنچیں گی یا ہم زندہ پاکستان پہنچیں گے پتہ نہیں ہے۔ پیدل چلتے ہیں، نکلتے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں اور 16 لاکھ کے قریب شہادتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی نظریہ پاکستان ہے کہ جس کے لیے 60 سے 80 لاکھ لوگوں نے اپنے گھروں کو قربان کیا، اور جب وہ پاکستان پہنچے تھے تو واللہ ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس چھت نہیں تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، لیکن یہ اللہ رب العزت کے توکل پر نکلے تھے۔ اور اگر یہ میں آپ کو اس بات کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ وہ نظریہ ہے کہ جو سر سید نے، علامہ اقبال نے یا قائد اعظم نے ہمیں متعارف کروایا تھا، اور میرے بھائی دنیا کا کوئی نظریہ، انسان کا بنایا ہوا نظریہ اس طرح کی بڑی تحریک کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ یہ وہی نظریہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا تھا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اور مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ آ جاؤ۔ آج دنیا کا سارا کفر ایک طرف ہے اور مسلم امت ایک طرف ہے۔ یہ نظریہ 2 قومی نظریہ نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں، اور بھائی یہ نظریہ 2 قومی نظریہ ہے کہ دنیا کا سارا کفر، اس میں ہندو بھی شامل ہے، اس میں یہودی بھی شامل ہے، عیسائیت بھی شامل ہے، یہ سارا کفر ایک طرف ہے اور مسلمانوں کی قوم ایک طرف ہے۔ یہ 2 قومی نظریہ ہے، اور یہ وہی نظریہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے مکہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے پیش کیا۔ اور اگر ہم تحریک ہجرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک شخصیت کا نام نظر آتا ہے جن کا نام عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ہے۔ یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم تھے۔ ان کے پاس قائد اعظم جاتے ہیں اور یہ سندھ کے اندر بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کر کے کو پاکستان کی تحریک کے اندر شامل کرتے ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی شخصیت ہے محترم پروفیسر عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ۔ یہ ان کے والد محترم ہیں اور پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کے ماموں جان ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے اور میرے بھائی یہ وہی خاندان ہے کہ جس نے تاریخ کے اندر قربانیاں دی ہیں، کہ جس نے پاکستان کی تحریک کو بھی چلایا ہے، ہجرت بھی کی ہے، اور آج بھی پاکستان کے لیے اپنا جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہی خاندان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نظر بند کرنا یہ صحیح سمجھا، لیکن پاکستان کے اوپر پابندیاں نہیں آنے دی، اور آج یہی سیاست کی انہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ سامنے آئیں کہ جو پاکستان کی بات کریں۔ آج لوگ بات کرتے ہیں، اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں، اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی پسند ناپسند کی بات کرتے ہیں، اپنے اقتدار کی بات کرتے ہیں۔ آج ان سیاستدانوں کی ضرورت ہے کہ جو بات کریں تو پاکستان کی بات کریں، بات کریں تو اس ملک کی کریں، اس قوم کی کریں، ملت کی کریں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو آگے لے کے آئے گا۔ میں اپنی آخری بات آگے چلاتا ہوں
کہ انشاءاللہ یہ پاکستان، یہ ملک پاکستان انشاءاللہ دنیا کے اندر یہ وہی پاکستان کہ جس کو دنیا معیشت کے اندر کمزور سمجھتی تھی، کہ جن کو نہرو اور سردار پٹیل کہتا تھا کہ بھئی یہ 2 دن کا مہمان ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ تو ایک جنگ کی مار ہے۔ واللہ 2025 کی جنگ دنیا دیکھتی ہے، اور آج دنیا کے لوگ بار بار ہندوستان کو یاد کرواتے ہیں، او بھئی تمہارے 5 طیارے گرے ہیں، تمہارے 5 رافیل گرے ہیں، تمہیں فلاں میدان میں شکست ہوئی ہے۔ آج دنیا ہندوستان کو یاد کروا رہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو اتنی عزتیں عطا کی۔ پاکستان اس طاقت میں نہیں تھا کہ دنیا کا ایٹمی ملک بنتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت دی کہ دنیا کا پہلا ایٹمی اسلامی ملک بنتا ہے۔ کیا اور اسلامی ملک ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پاس پاکستان سے زیادہ ٹیکنالوجی ہو؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا میں بڑے ملک ہیں جو پاکستان سے اچھی ٹیکنالوجی رکھنے والے ہیں لیکن ایٹمی طاقت نہیں بن سکے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی اللہ رب العزت کی پاکستان کے ساتھ مدد رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پاکستان کے اوپر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ وہی نظریہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست قائم کی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہی 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان وہی پاکستان کہ جو مسلم امت کو اور سارے کفر کا مقابلہ کرنے والا پاکستان، انشاءاللہ یہی پاکستان ہوگا کہ جو انشاءاللہ غزہ کے اندر بھی پہنچے گا، انشاءاللہ یہ وہی پاکستان ہوگا جو کشمیر کے اندر بھی پہنچے گا، دنیا کے ایک ایک مظلوم مسلمان علاقوں تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور ہم وہی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں جو 48 کے اندر قائد اعظم نے کہا تھا کہ بھئی اگر ہندوستان کشمیر کے اندر اپنی فوجیں داخل کرتا ہے تو قائد اعظم کا فرمان ہے کہ ہم بھی اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کریں گے، تو ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ جو نظریہ قائد اعظم کا تھا ہم بھی اسی نظریے پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور جس طرح قائد اعظم چاہتے تھے انشاءاللہ ہم بھی کشمیر کو اسی طرح آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنا آخری شعر پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس کو میلی آنکھ سے مت دیکھنا اہل کفر، اس کو میلی آنکھ سے مت دیکھنا اہل کفر، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشگر، اس کی ایک آواز پر ساری امت یکجان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔